اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فن تجوید کی ایک مشہور کتاب جمال القرآن، اس کا آج انشاءاللہ پہلا سبق شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ وقفاً اس کا پورا کورس ہم آپ کو کروائیں گے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آج اس ویڈیو میں پہلا لمحہ پڑھیں گے۔ پہلے لمحے سے پہلے کافی ساری تفصیل ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور پہلا لمحہ ہی شروع کرتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب پہلا سبق شروع کرتے ہیں، یعنی پہلا لمحہ شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ پہلا لمحہ ہے، اس کی پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی جو تفصیل ہے، تفسیر، وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ پہلے لمحے کے اندر آئیے دیکھتے ہیں کیا بیان کیا گیا ہے۔ پہلے لمحے کے اندر تجوید کی تعریف وغیرہ بیان کی گئی ہے۔ پہلے اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اس قدر ہے۔ مخارج اور صفات جو ہیں وہ باقی آگے آئیں گے چوتھے اور پانچویں لمحے میں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اس پہلے لمحے کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے لمحہ کے اندر تجوید کی تعریف کو بیان کیا گیا۔ تجوید کی تعریف کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، یعنی کہ جو بھی حروف کے مخارج ہوتے ہیں اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت، یعنی کہ ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ باقی آگے دوسری باتیں ہیں۔ اب اس کا حاشیہ لکھا گیا ہے، تھوڑا اس حاشیے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر مصنف کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس لمحہ میں، یعنی پہلے لمحہ کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تجوید کی تعریف اور اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ حقیقت کیا ہے اور تعریف کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ کسی علم اور فن کے شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف کر لی جائے۔ گو تعریف کے علاوہ اس علم کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور اس کا فائدہ، یہ چیزیں بھی معلوم کر لینی چاہیے۔ مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے پیش نظر فقط تعریف پر ہی اکتفا کیا۔ آئندہ حاشیہ میں یہ چیزیں بھی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجوید کے جو ہیں، تجوید کے دو جز ہیں، اہم جو جز ہیں وہ دو ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا جز ہے مخارج الحروف اور دوسرا جو جز ہے وہ ہے صفات الحروف۔ جیسا کہ متن میں بھی بیان کیا گیا ہے، مخرج اور صفت کے معنی آئندہ اپنے اپنے موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ باقی رہی موضوع کی بات کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، تو اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اس علم کا موضوع جو ہے وہ ہے حروف تہجی، اور اس کی غرض و غایت جو ہے وہ تصحیح حروف، یعنی حرفوں کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ ہماری غرض ہے۔ اور فائدہ کہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا کہ حصول رضا الہی، رضا مولا، یعنی کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا آ جائے، اور پھر ہم کیا کریں، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مقصد، اس علم کا مقصد کیا ہے۔ تجوید کے اجزاء بس یہی دو ہیں۔ رہا لہجہ، آیا کسی کا لہجہ صحیح نہیں ہے اور وہ تجوید
کے مطابق یعنی ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید پڑھتا ہے، آیا وہ قاری کہلوائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ لہجہ جو ہے نا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ لہجے کی وجہ سے قواعد تجوید نہ بگڑیں۔ یعنی کہ اگر اس کا لہجہ نہیں ہے اور قواعد و صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو تب تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کے مخالف یعنی کہ لہجے کی وجہ سے تجوید کے قواعد بگڑ رہے ہیں تو تب یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ اور حرام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص قرآن مجید کو قواعد تجوید کے موافق یعنی صحیح طور پر پڑھتا ہے مگر لہجہ نہیں بنا سکتا تو وہ مجود کہلانے کا حقدار، مجود کہتے ہیں قاری، سادے الفاظوں میں قاری کہلوانے کا حقدار ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص لہجہ تو خوب جانتا ہے مگر قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے موافق نہیں کرتا تو وہ قاری کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کے قواعد اور یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔